اگر کوئی بندہ شرک کرتا ہوا اس کو سمجھ آ جائے اور موت سے پہلے وہ اگر معافی مانگ لے اللہ سے تو اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں، لیکن اس کی اہمیت کو بتایا گیا ان آیات میں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ان اللہ لا یغفر، ان اللہ لا یغفر، اللہ کہتا ہے کہ یہ کوئی اس میں شک ہی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ان اللہ لا یغفر کہ اللہ نہیں بخشے گا، ان یشرک بہ جس نے اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا۔ اب وہ جو ذات ہے وہ چاہے انسان ہے، چاہے فرشتہ ہے، چاہے کوئی بت ہے، چاہے کوئی پتھر ہے، چاہے کوئی بندہ ہے، چاہے جن ہے، چاہے چاند سورج ہیں، کوئی بھی اللہ کی ذات اور صفات میں کسی اور کو شامل کیا تو سب سے پہلی بات ہے وہ شرک میں ملوث ہو گیا، وہ شرک کر بیٹھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان اللہ، پکی ٹھکی بات ہے، یقیناً اللہ مغفرت نہیں کرے گا جس نے اس کے ساتھ شرک کر لیا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، لیکن اس کے علاوہ جو گناہ ہوں گے اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ لمن یشاء کا لفظ ہے کہ علاوہ ازیں جو گناہ ہوں گے شرک کے علاوہ ان کو چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ جب اتنی بڑی ہستی کہہ دے چاہے گا تو معاف کر دے گا تو وہ پھر کر ہی دے گا، لیکن شرک کی معافی نہیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ وَمَن يُشْرِكْ باللہ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ تو بہت دور گمراہی میں جا پڑا، بہت دور گمراہی میں جا پڑا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب کائنات فرما رہے ہیں، رب کائنات فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ جب ٹاپک آتا ہے، یہ پہلے یہ آیات یہی نہیں آئیں، پہلے بھی آ چکی ہیں، آل عمران میں بھی ہیں۔ جتنی امپورٹنٹ آیات ہوتی ہیں اللہ ان کو دوبارہ دوبارہ ریپیٹ کرا دیتے ہیں۔ یہاں ریپیٹ کرنے کا مقصد کیا تھا کہ وہی جو بشیر ابیرک تعمہ جو بھاگا تھا، جب اس کو پتہ لگ گیا کہ اللہ کی طرف سے آیات بھی آ گئی ہیں، اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہی ہو گئی ہے اور اب حد جاری ہو جائے گی، تو وہ بھاگا ہے اور مکہ پہنچا ہے اور مشرکوں سے مل گیا، اور اس کا انجام بھی سن لیجئے کہ وہاں وہ رہا، اس نے کسی ایک مکان کرائے پہ لے لیا کسی سے۔ اس عورت کو جب پتہ لگا کہ یہ چوری کر کے آیا ہے تو اس نے کہا کہ میرے مکان چھوڑ دو، تم اس قابل نہیں ہو کہ میرے مکان میں رہو۔ مکہ کے اندر وہ مسلمان عورت نہیں تھی، وہاں سے نکالا گیا۔ اس نے پھر کیا کہا کہ پھر اس نے نا جو وہ اسی طرح کی حرکت کی، اس نے کسی اور جگہ دیوار کے اندر اس نے نقب زنی کی رات کے وقت، اور اللہ کا کرنا یہ ہو کہ دیوار اس کے اوپر ہی آ گئی اور وہیں یہ جہنم واصل ہوا ہے۔ یہ انجام بھی میں نے کہا آپ کو بتا دوں، کیونکہ رہ گیا تھا، وہ رہ جاتی تھی بات، تو وہ مکمل یعنی جہنم واصل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر اس کے بعد ہی دیکھیں یہ فوراً آیات آ گئی ہیں۔ اور آپ دیکھیں جو حکیم لقمان جس کو اللہ رب العزت نے کہا، یعنی وہ اتنے حکیم انسان تھے، حالانکہ وہ نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، لیکن ان کی باتوں کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا جو قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ اور جو اپنے بیٹے کو انہوں نے نصیحتیں کی، اس میں پہلی نصیحت یہی ہے کہ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بیٹے
تو شرک کے قریب بھی نہ پھٹکنا. یہ سب سے بڑا جو ہے یہ جرم ہے, سب سے بڑا گناہ ہے, سب سے بڑا یہ ظلم عظیم ہے, سب سے بڑا ظلم ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ بھی فرما دیا گیا, اپنے محبوب کو بھی فرما دیا گیا, اپنے پیارے آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا, قل, کہہ دیجئے, آپ ان کو فرما دیجئے, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہ ان سے بھی کہہ دیجئے کیا میری نماز, میری قربانی, نسکی کا مطلب قربانی, و محیای و مماتی, میرا جینا میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین. اور سورہ کہف میں فرما دیا, اگر آپ اٹھائیں سورہ کہف کی آخری آیت ہے, قل, پھر فرمایا کہہ دیجئے, انما انا بشر مثلکم, کہ میں تم جیسا انسان ہوں. پہلے بھی ایک آیت میں کہا تھا. پھر فرمایا کہ کہہ دیجئے ان سے کہ میں تم جیسا انسان ہوں. قل انما انا, قل انما انا, یعنی آپ کہہ دیجئے میں, انا بشر مثلکم, انسان ہوں تم جیسا, لیکن مجھے فوقیت کیا ہے, مجھے جو امتیاز اللہ نے بخشا ہے, امتیازیت کہہ لیں اس کو, وہ کیا ہے؟ یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد, کہ میرے پہ اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے, اس لیے میں نبی کہلاتا ہوں اور اللہ کا رسول کہلاتا ہوں. لیکن میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں, کوئی جن نہیں ہوں, کوئی اور مخلوق نہیں ہوں, میں تم میں سے ہوں. لیکن مجھے اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر وحی اتارتے ہیں, انما الہکم الہ واحد, اور تمہارا اور میرا خدا رب بھی ہے, ایک ہی ہے, وہی خدا ہے. وہ آپ کا بھی خدا ہے اور میرا بھی خدا ہے. اچھا, پھر اس میں یہ فرمایا کہ جو یہ کام کرے گا وہ تو گمراہی میں بہت دور جا پڑا. اچھا, یہاں پہ میں یہ بتا دوں کہ شیطان جو ہے نا جی, اس کو یہ باتیں سب پتہ ہے, کیونکہ جب وہ انسان کے بننے سے پہلے وہ فرشتوں کا استاد بنا ہوا تھا, فرشتوں کو بھی گائیڈ کرتا تھا, علم بہت تھا اس کے پاس, اور اللہ نے فرشتوں کے ساتھ ہی اس کو شامل کر دیا ہوا تھا, مطلب ان کے ساتھ ہی رہتا تھا. اور اس کو یہ سب باتیں پتہ ہیں کہ اللہ کو کس چیز سے نفرت ہے, اللہ کس چیز کو برا جانتے ہیں, یا کس کی وجہ سے اللہ جو ہے انسان کو بخشیں گے نہیں. اسی میں وہ زیادہ تر ملوث کرتا ہے, اسی میں وہ زیادہ تر ملوث کرتا ہے, اور اس طرح کے سبز باغ دکھاتا ہے کہ بندہ کہتا ہے واہ واہ, اصل تو عبادت ہی یہی. آگے فرمایا يدعون من دونه إلا إناثا, اس کو سا نہیں کہنا, سا کہنا, سا نہیں تو معنی بدل جائیں گے. يدعون من دونه إلا إناثا, يدعون, نہیں پکارتے مگر, من دونہ, میرے سوا, اللہ اناثا, عورتوں کو پکارتے ہیں. عورتیں کون ہیں؟ مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے جو ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں, ان کا اپنا ایک متھ تھا, اور ہم ان کی پوجا کرتے ہیں, ان کی پوجا کرتے تھے. اس کے علاوہ جو لات, منات, عزا, نائلہ, یہ سب جو ہے فیمیل نیمز تھے بتوں کے. آج بھی آپ دیکھیں انڈیا میں جو سب سے بڑی وہ دیوی ہے, کالی دیوی, وہ بھی مطلب مونس نیم ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عورتوں کو بلاتے ہیں, عورتوں کو جو ہے ان کی پوجا کرتے ہیں, یعنی مجھے چھوڑ کے ان کو جو ہے نا بلاتے ہیں, یا ان سے منتیں مانگتے ہیں, یا ان سے ان کی عبادت کرتے ہیں.
وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا وَإِن يَدْعُونَ اور نہیں پکارتے وہ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا بلکہ وہ شیطان سرکش کو بلاتے ہیں. وہ یہ نہیں کہ وہ ان عورتوں کو بلاتے ہیں، وہ شیطان کے کہنے پہ لگ کے یہ سارا کام کر رہے ہیں. وہ دراصل شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، رحمان کی نہیں کر رہے. وہ شیطانی کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں. لعنہ اللہ، اللہ پر ان کی لعنت. اللہ کی میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی ان پر لعنت. اللہ کی ان پر لعنت، لعنہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت. وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ اور کہا اس نے البتہ ضرور لوں گا من عبادک تیرے بندوں سے کیا نصیبا مفروضا حصہ جو مقرر کیا ہوا ہے. مطلب کچھ حصہ میں ضرور تمہارے بندوں میں سے لوں گا، کچھ لوگوں کو میں ضرور بہکاؤں گا. جو تیرے خاص بندے ہیں وہ تو نہیں بہکیں گے، لیکن اکثریت کو میں بہکاؤں گا، ان کو اپنے پیچھے لگاؤں گا، ان کو غلط کاموں میں ملوث کروں گا. کیسے؟ اب 11ویں کو دودھ نہیں ملتا، پوچھو تو کیا بات ہے، اور نہ جی نہ، یہ تو تھنوں میں سے خون آ جائے گا، یہ تو مر جائیں گی بھینسیں. یہ پکا شرک ہے. سن لو، کسی بزرگ کے نام پہ بھی اگر وہ یہ کرتے ہیں وہ شرک میں ملوث ہیں. کسی بزرگ نے یہ نہیں کہا، یہ غلط توجیہات ہیں اور یہ پکا شرک ہے. اللہ تعالیٰ نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو نفع یا نقصان دے سکتا ہے، کسی جانور کو بھی اللہ تعالیٰ نفع نقصان دے سکتا ہے. اس کی زندگی موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ نہیں کہ وہ جناب کسی کو دودھ نہیں دیا تو وہ مر جائے گا. یہ اس طرح کی بات بالکل پکا شرک ہے. ایک دفعہ آپ سن لیں، ایک دفعہ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول میں ایک نیاز دینا چاہتا ہوں، وہ فلانی جگہ ہے مسجد نبی سے ہٹ کے وہ آگے. کہتے کہاں؟ کہتے جی وہ فلانی جگہ. اچھا. کہتے کیا وہاں پہ کوئی بت تھا پہلے؟ کہتے جی نہیں. کہتے وہاں کوئی میلہ ٹھیلا لگتا تھا، کوئی ایسی چیز تھی؟ کہتے جی نہیں. کہتے ٹھیک ہے پھر آپ کر لیں. اتنی احتیاط برتی گئی. حضرت عمر فاروق نے کیا کیا تھا؟ وہ جو درخت تھا جس کے نیچے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ عہد لیا تھا سب لوگوں سے. جب حضرت عثمان غنی کو مکہ بھیجا تھا ایمبیسیڈر بنا کے، تو اس درخت کے نیچے پہ آپ نے سب سے جو ہے وہ باقاعدہ بیعت لی تھی. بیعت رضوان کہتے ہیں اس کو. اور حضرت عثمان غنی کا ہاتھ، اپنا ایک ہاتھ حضرت عثمان غنی کا اور اپنا ہاتھ، یعنی تصور میں ان کا ہاتھ رکھا کہ یہ ان کا ہاتھ ہے، یہ ان کی بھی بیعت لی. اگر انہوں نے شہید کیوں خبر آئی تھی، ان کو شہید کر دیا، کیونکہ وہ تو پیغام لے کے گئے تھے. تو اللہ کے رسول نے اب اس جو درخت تھا، لوگ اس کی بڑی جناب اس کو جا کے جناب اس کے پتے اس کو منتے ہیں، نیازیں، یہ وہ. حضرت عمر فاروق نے اپنے دور حکومت میں، دور خلافت میں اس کو کٹوا دیا کہ اگر شرک میں ملوث ہو گئے لوگ تو وہ تو اس سے بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے. اس کو کٹوا دیا کہ درخت میں کیا، یہ تو اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی اس کے نیچے، تو درخت میں کیا چیز آ گئی ہے؟ ہجر اسود کو آپ نے بوسہ دیا، اس کو کہا کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں، تو کوئی بہت بڑی چیز ہے، تجھے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا تو اس لیے میں بوسہ دے رہا ہوں. میں اپنے محبوب کی سنت کو ادا کر رہا ہوں. تجھ میں کوئی یہ نہیں ہے کہ تو بڑی چیز ہے، ہاں تو نفع نقصان دے سکتا ہے یا تو کچھ کر سکتا ہے، نہیں.
لعنہ اللہ، اللہ کی ان پر لعنت. وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا، اور میں لوں گا ضرور البتہ آپ کے بندوں میں سے مقرر کیا ہوا حصہ. مطلب ہے جو اللہ کے بندے نہیں ہیں صحیح طور پہ، بس وہ جیسے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھی ناراض نہ ہو شیطان اور راضی رہے رحمان. مطلب ہے دونوں طرف ہی وہ جو نا اپنا الو سیدھا کرتے رہتے ہیں جدھر بھی داؤ لگے. تو مطلب ہاں جی، تو اس لیے تو اللہ بعض کہتے ہیں نا حنیفہ، کہ ابراہیم جو تھا حنیفہ تھا، یک رخ تھا. وہ سب خداؤں کو چھوڑ کے ایک اللہ کی عبادت کرتا تھا، ایک یک رخ تھا. حنیف کہتے ہیں یک رخ. تو یہ کہا گیا کہ میں حصہ لوں گا ضرور. وَلَأُضَلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور البتہ ضرور بہکاؤں گا. عدلہ کہتے ہیں بہکانے کو، میں اس کو بہکا دوں گا، لوگوں کو بہکاؤں گا. ایک جگہ فرمایا گیا ہے کہ یہ شیطان نے کہا تھا کہ میں ہر انسان کے دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا، ہر طرف سے حملہ کروں گا. جی، تو یہاں وہ اسی کا تھوڑا سا وہ ہے، وہ کہتا ہے وَلَأُضَلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، کہ میں کیا کروں گا کہ ان کو لوگوں کو بہکاؤں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ان کو میں امیدیں دلاؤں گا، سبز باغ دکھاؤں گا. ان کو کہوں گا واہ 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 تو یہ کام کر لے تو بس تو بس بخشا بخشایا، دنیا میں دولت تیرے پیروں میں، ہر چیز جو سوچے گا جو مانگے گا. ہاں جی. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ضرور سکھاؤں گا ان کو. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ وہ جانوروں کے کانوں کو چیریں گے. اب آپ دیکھیں یہاں بیل ہوتے ہیں، گائے ہوتی ہے، بھینس ہوتی ہے، ان کے کان چیرتے ہیں. گھوڑوں کے ہاں جی، وہ ٹک نہیں، وہ دوجے معاملات نے. ہاں ہاں جی، وہ کہتا ہے میں ان کے کان چرواؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ان کو میں ضرور سکھاؤں گا. ہم فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ وہ اپنی شکلیں بگاڑ لیں، اپنی شکلیں بگاڑ لیں. اللہ تعالیٰ نے کہا نا، اللہ کے رسول نے کہا کہ داڑھی اگاؤ اور مونچھیں کٹاؤ. تو ہم وہی میں نے اگاؤ، میں نے کہا وہی بڑھاؤ تو مطلب نہیں ہے، داڑھی اگاؤ اور مونچھیں کٹاؤ. تو مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے داڑھی کو کاٹ دیتے ہیں، مونچھیں کو بڑھا لیتے ہیں، تو الٹ ہے نا. بعض لڑکیاں آپریشن کروا کے مرد بنتی ہیں، بعض مرد آپریشن کرا کے عورتیں بنتے ہیں. اور شکلیں بعض نے عورتوں جیسی بنائی ہوئی ہیں، اور بعض عورتوں نے مردوں جیسی شکلیں بنائی ہوئی ہیں. ان پر بھی لعنت کی اللہ نے. چلو شکر ہے کوئی چنگا کام تو کیتا ہے. ہاں جی. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور البتہ ضرور سکھاؤں گا انہیں کہ وہ بدلیں صورتیں، اللہ کی دی ہوئی صورتوں کو بدل دیں. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، اور جو بنائے شیطان کو ولی کہتے ہیں دوست کو، جو شیطان کو دوست بنائے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے،
فقد خسر خسران مبینہ، وہ تو کھلی گمراہی میں پڑ گیا، وہ کھلے خسارے میں پڑ گیا، بہت بڑے گھاٹے میں چلا گیا۔ یعدہم ویمنیہم، یعدہم ویمنیہم، وہ وعدہ کرتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور وہ وعدہ کرتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے، اور لیکن شیطان کا جو وعدہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ جھوٹا ہوتا ہے۔ وہ سراب کی طرح ہوتا ہے، جیسے کبھی ریگستان میں آپ جائیں نا، چولستان میں، ڈیزرٹ میں، تو وہاں اگر آپ دیکھیں تو دور سے آپ کو پانی نظر آئے گا کہ یار وہ پانی ہے، یار قریب تو ہے یہ۔ جب آپ جائیں گے وہاں 2 کلومیٹر چل کے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ آگے نظر آئے گا۔ تو شیطان جو ہے نا اس طرح کے جو ہے نا وہ امیدیں دلاتا ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا صاف صاف، مطلب ہے اب اگر ہم نہ اس کو ایکسیپٹ کریں، نہ مانیں، تو پھر پتہ نہیں ہم پھر کس رب کو مانتے ہیں۔ ایک بھی آیت کا جز بھی اگر آپ نہیں مانتے، آپ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ کیا کریں گے، اس میں ان کو نہیں ملے گی کوئی جگہ بھاگنے کی۔ محیصا کہتے ہیں بھاگنے کی جگہ، مطلب کو ہوتا ہے نا کسی کا گھر ہوتا ہے، 2 دروازے رکھے ہوتے ہیں، ادھر سے پولیس ریڈ ہوا، پیچھے سے نکل کے چلے گئے، وہاں پہ کوئی اور دروازہ نہیں ہوگا، اوپر فرشتے کھڑے ہوں گے گرز لے کے، اور ادھر سے کوئی بندہ نکل سکے گا نہیں، تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں بھی 7 درجے ہیں جہنم کے، سب سے نیچے درجے میں منافقین ہوں گے، اس سے اوپر والے درجے میں مشرکین ہوں گے، اس سے اوپر والے درجے میں مجوسی ہوں گے، اس سے اوپر والے درجے میں سائبی ہوں گے، اس سے اوپر والے درجے میں یہودی ہوں گے، اس سے اوپر والے درجے میں نصرانی ہوں گے، اور سب سے اوپر والے درجے میں جو مسلمان جو گڑبڑ کرتے ہیں، جو اس قسم کے کام کرتے ہیں، وہ ہوں گے۔